قرآن مجید یہ زندہ کتاب پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ تم ناشکرے ہو، تم اللہ کے نافرمان ہو، تم نے اللہ سے بغاوت کی ہے، جس کے نتیجے میں تمہارے اوپر بھوک اور خوف اور اس کیفیت کو، بدامنی کو طاری کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، کانت آمنۃ مطمئنہ، جو بستی اور اس کے رہنے والے بڑے اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے، چاروں اطراف سے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ با فراغت روزی ان کو دے رہا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون، تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے رہنے والوں کو بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ ناظرین محترم، یہ کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے ملک کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بستی پاکستان کی صورت میں دی، وہاں ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کی۔ سب سے پہلے تو اللہ سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ کو عملاً 72 سال سے ہم نے وہاں نافذ نہیں کیا۔ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہاں قرآن کو زندگی کا دستور بنائیں گے، اسلامی ریاست کی جو تجربہ گاہ اس کو بنائیں گے، اور پوری دنیا پر اللہ کے سامنے جو ہے حجت تمام کریں گے کہ یہ ہے وہ اسلامی نظام جس کا نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ کی صورت میں پیش کیا تھا۔ لیکن ہم نے اس ملک کے اندر اسلام کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی۔ اللہ کا دیا ہوا رزق کھا کر ہم امریکہ کے گیت گاتے رہے، اور اس ناشکری کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں یہ دی کہ آدھا ملک ہم سے چھن گیا۔ اور اب جس کیفیت کے اندر میں اور آپ آج زندہ ہیں، دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ اس ناشکری کے نتیجے میں اسے بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا۔ ہمارے ملک کے اندر کبھی پینے کے لیے صاف پانی نہیں ملتا، اور کبھی گندم اور آٹے کی کمی، اور کبھی چینی کا بحران، کبھی بجلی کا بحران، اور مہنگائی جو ہے وہ الگ، اور قرضوں کے اندر جو ہے وہ ہمارا بال جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے، اوپر سے جو ہے کبھی ڈرون حملوں کا خطرہ، کبھی انڈیا کا خطرہ، اور کبھی تمام دشمنوں کا خطرہ۔ اب جس کیفیت سے میں اور آپ دوچار ہیں، تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ قرآن مجید یہ زندہ کتاب پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ تم ناشکرے ہو، تم اللہ کے نافرمان ہو، تم نے اللہ سے بغاوت کی ہے، جس کے نتیجے میں تمہارے اوپر بھوک اور خوف اور اس کیفیت کو، بدامنی کو طاری کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، ہمارے لیے نجات کا راستہ ایک ہی ہے کہ ہم اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اس ملک کو اسلامی ریاست کا نمونہ بنائیں، اور سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کریں، گزشتہ غلطیوں کی اصلاح کریں، اور آئندہ مسلمان بن کر زندگی بسر کریں۔ اسی صورت میں ہمیں دنیا میں بھی عزت مل سکتی ہے، اور اس خوف سے امن کی جو ہے وہ کیفیت بھی حاصل ہو سکتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی